عالمی خبروں میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے شام کی خود مختاری اور سیاسی اقتدار اعلیٰ نیز ارضی سالمیت کے مکمل احترام کے ساتھ اس کے خلاف عائد کی جانے والی سبھی پابندیاں ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ہوائی فورس کے کمانڈر نے مغربی ایشیا میں ایران کی فضائی برتری کا اعتراف کیا ہے۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے آج صبح اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور صوبائی اسمبلی مقابلے کا میدان بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دمشق پر صہیونی میزائل حملے کو ناکام بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کی خود مختاری اور سیاسی اقتدار اعلیٰ نیز ارضی سالمیت کے مکمل احترام کے ساتھ اس کے خلاف عائد کی جانے والی سبھی پابندیاں ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جمعرات کو شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے قرارداد نمبر 262/76 کے ذیل میں طلب کیا تھا۔ اس قرارداد کے مطابق جب بھی سلامتی کونسل کے کسی اجلاس میں کسی ایک یا چند مستقل ارکان ویٹو کا حق استعمال کریں، 10 دن کے اندر جنرل اسمبلی کا چیئرمین اسی موضوع پر اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے ویٹو پاور استعمال کیا تھا۔ بنابراً جمعرات کو جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے مذکورہ قرارداد کے تحت اجلاس طلب کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شام کی انسان دوستانہ امداد کے بارے میں ایران کا موقف بالکل شفاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ خود مختاری، بشر دوستی اور غیر جانبداری کے اصول پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے شام کی مدد کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ شام کے لیے انسان دوستانہ امداد حیاتی اہمیت رکھتی ہے اور سیاسی محرکات کو شام کے عوام تک امداد پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ شام میں امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امداد رسانی اس طرح انجام پانی چاہیے کہ شام کی خود مختاری، سیاسی اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت مجروح نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ شام میں امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ بنیادی ضرورت کی تنصیبات جیسے بجلی کی سپلائی کے سسٹم کی بحالی بہت ضروری ہے اور خود سرانہ پابندیوں کو اس میں حائل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اقدامات انسان دوستانہ امداد حتی شامی مہاجرین کی وطن واپسی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو کہ غلط اقدام ہے۔ شام کے بارے میں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں روس کے نائب مستقل مندوب دیمیتری پولینسکی نے کہا کہ مغربی حکومتیں شام میں ان دہشت گردوں کی حمایت سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہیں جنہیں انہوں نے ٹریننگ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کا اقتدار اعلیٰ صحیح معنی میں اسی وقت بحال ہو سکتا ہے جب اس ملک میں ایسا کوئی بھی دہشت گرد باقی نہ رہے جس کو شام کی حکومت گرانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو تیار کرنے والے مغربی ممالک ان دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے جنہیں انہوں نے شام کی قانونی حکومت گرانے کے لیے تیار کیا تھا۔ یاد رہے روس نے بارہا اعلان کیا کہ شام میں بین الاقوامی تنظیموں کو اس ملک کی قانونی حکومت کے توسط سے عوام تک امداد پہنچانے کا کام جاری رکھنا چاہیے اور ان سبھی سرحدی گزرگاہوں کو بند کرنا ضروری ہے جو دمشق حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ ان سے دہشت گرد گروہوں کو تقویت ملتی ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ہوائی فورس کے کمانڈر نے مغربی ایشیا میں ایران کی فضائی برتری کا اعتراف کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ایئر فورس کے نئے کمانڈر الیکسس گرینوکووچ نے صحافیوں سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ اگرچہ امریکی جنگی طیاروں کو مغربی ایشیا کی فضاؤں میں اب بھی برتری حاصل ہے لیکن وہ ایران کو روکنے پر قادر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی ڈرون طیاروں کو اپنی خاص ٹیکنیک سے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق تیار کیا ہے اور اس میدان میں قابل ملاحظہ پیش رفت کی ہے۔ نئے مرکزی کمان سینٹ کے ایئر فورس کے نئے کمانڈر نے مزید کہا کہ اگر
صورتحال ایسی ہو جائے کہ دشمن جو چاہے کرے اور ہم اس کو نہ روک سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فضائی برتری حاصل ہے۔ انہوں نے اس خطے میں امریکی فضائیہ کے نئے کمانڈر کی حیثیت سے ایران کے ڈرون خطرات کو دور کرنا اور مغربی ایشیا میں فضائی برتری حاصل کرنا امریکہ کا اہم ہدف قرار دیا۔ یاد رہے اس سے قبل سینٹکام کے سابق کمانڈر جنرل میکنزی بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کی ڈرون صلاحیت کے نتیجے میں جنگ کوریا کے بعد پہلی بار امریکہ کی فضائی برتری ختم ہو گئی ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے ڈرون طیارے دنیا کے جدید ترین ڈرون طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے آج صبح اسلام آباد پہنچے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں صدر ایران ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی ایک وفد کے ہمراہ آج صبح اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی اور چند پاکستانی عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے اس دورے میں اپنے پاکستانی ہم منصب محمد صادق اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الگ الگ ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کریں گے۔ بتایا گیا کہ صدر ایران کے خصوصی نمائندے کے اس دورے میں افغانستان کے حالات اور افغان پناہ گزینوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں تاشقند علاقائی اجلاس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال افغانستان کے امور میں صدر ایران کے نمائندے کے دورہ اسلام آباد کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ افغانستان کے بارے میں تاشقند علاقائی اجلاس 26 جولائی کو ہوگا۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور صوبائی اسمبلی مقابلے کا میدان بن چکی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے سخت مقابلہ ہے اور دونوں طرف سے کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے 186 ارکان اسمبلی کو کمیٹی روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے دونوں امیدوار حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی بھی پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ لاہور میں خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے اطراف میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ دونوں فریقوں کی جانب سے ایک دوسرے کے اراکین کو خریدنے کی کوششوں کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کارروائی شروع ہونے سے پہلے کانگریس پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی قیادت میں انجام پانے والے اس احتجاجی مظاہرے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے اسی کے ساتھ مرکز کی بی جے پی حکومت پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مہنگائی پر بحث سے گریز اور اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام لگایا۔ احتجاج کرنے والے اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر حکومت پارلیمنٹ کی کارروائی چلانا چاہتی ہے تو وزیراعظم نریندر مودی خود ایوان میں آئیں اور دونوں ایوانوں میں مہنگائی اور جی ایس ٹی پر بحث کرائیں۔ شام کے ایئر ڈیفنس نے دمشق پر صہیونی میزائلی حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کی صبح صہیونی طیاروں نے مقبوضہ جولان سے دارالحکومت دمشق کے مضافات کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں متعدد علاقے نشانے پر تھے، تاہم ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرایا۔ رپورٹوں کے مطابق صہیونی فضائیہ کے غیر قانونی حملوں میں شام کی فوج کے 3 اہلکار جاں بحق جبکہ 7 دیگر سپاہی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی امن فورس نے بھی متعدد بار صہیونیوں کو ان حملوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، لیکن غاصب اسرائیلی حکومت کی فضائیہ نے ان سب قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے بارہا شام کے مختلف علاقوں کو بمباری اور میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت کے یہ عملے کرائے کے دہشت گردوں کی حمایت میں کیے جاتے ہیں جنہیں تل ابیب، مغربی حکومتوں اور ان کے علاقائی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ سری لنکا میں سیکیورٹی دستوں نے حکومت مخالف مظاہرین کی سرکوبی شروع کر دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق سری لنکا کے سیکیورٹی دستوں نے دارالحکومت کولمبو میں احتجاجی کیمپوں پر چھاپہ مار کر خیمے گرا دیے
اور مظاہرین کو ہٹا دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سری لنکا کے صدارتی محل کے سامنے فوجیوں اور کمانڈو فورس کے اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ بتایا گیا کہ فوجی صدارتی محل کے احاطے میں داخل ہو گئے اور ایوان صدر کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے۔ سری لنکا میں مظاہرین کی سرکوبی سابق وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کے بطور عبوری صدر اور ان کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد شروع ہوئی کہ حکومت گرانے کی کوشش اور سرکاری عمارتوں پر قبضہ جمہوری عمل نہیں ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ خبردار کیا کہ قانون شکنی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے، سری لنکا اس وقت بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے اور عوام اس کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہیں۔ سری لنکا میں کئی مہینے سے عوام کی طرف سے پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کولمبو میں صدارتی محل پر مظاہرین کا قبضہ ہو جانے کے بعد سری لنکا کے صدر گوٹابایا ملک سے بھاگ لیے تھے، جس کے بعد وزیر اعظم وکرما سنگھے نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں بقول ان کے روس کے 15,000 فوجی مارے گئے ہیں۔ فرانس پریس کے مطابق برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ رچرڈ مورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کے 15,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، جو سمجھ رہے تھے کہ اس جنگ میں بغیر کسی نقصان کے ان کے اہداف بہت جلد پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ میں روسی فوج کا جو جانی نقصان اب تک ہو چکا ہے، اتنا نقصان 80 کے عشرے میں افغانستان میں روسی فوج کو 10 سال میں نہیں پہنچا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ نے بھی یوکرین جنگ میں روسی فوج کے جانی نقصان کے بارے میں اسی طرح کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں روس کے 15,000 فوجی ہلاک اور 45,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماسکو کا کہنا ہے کہ گزشتہ 25 مارچ تک یوکرین جنگ میں اس کے 1,300 فوجی مارے گئے تھے۔ روس کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور یورپ کی جانب سے جنگ میں یوکرین کی ہمہ گیر حمایت کے نتائج کے بابت خبردار کرتے ہوئے یورپ کی جانب سے امریکہ کی اندھی پیروی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے ہنگرین ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ یورپ امریکہ کی اندھی پیروی اور اس کے سازشی منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ سرگئی لاوروف نے روس کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کے بارے میں کہا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ یورپی حکام اسی راستے پر چل رہے ہیں جس کا تعین ان کے لیے امریکہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے بحران سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ صرف یہ آرزو کر سکتے ہیں کہ یورپی یونین اپنی مشکلات کو سمجھ اور ان سے نمٹ سکے۔ انہوں نے یوکرین جنگ کے تعلق سے امریکہ اور یورپ کے رویے کو غیر تعمیری اور خطرناک بتایا اور اس کے نتائج کی بابت ایک بار پھر انتباہ دیا۔ دوسری طرف برطانوی وزیر دفاع نے یوکرین کے لیے مزید بھاری ہتھیار بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ روئٹر کے مطابق برطانوی وزیر دفاع بین والس نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یوکرین کو روس سے جنگ میں اسلحے اور جنگی وسائل کی کمی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ یوکرین کے لیے مزید 1,600 توپیں اور اینٹی ٹینک اسلحے ارسال کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا کہ لندن یوکرین کے لیے سینکڑوں ڈرون طیارے، میزائلوں کو پتہ لگانے والے ریڈار سسٹم اور 50,000 سے زائد بھاری توپوں کے گولے عنقریب ارسال کرے گا۔ یاد رہے، برطانیہ کے مستعفی وزیر اعظم بورس جانسن نے گزشتہ مہینے روس سے جنگ میں یوکرین کے لیے $1.2 ارب کی مزید امداد کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ امریکی فضائیہ نے یوکرین کے لیے جنگی طیارے بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا۔